علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال اور علامات قیامت کی کتاب ہے، اور قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، اس کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے کی 34 نمبر کی نشانی آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بدعات پھیل جائیں گی۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا علی حوضی انتظر من یرد علی فیؤخذ بناس من دونی فاقول امتی فیقال لا تدری مشوا علی القہقرہ۔ قال ابن ملیکۃ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن۔ یہ دراصل قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، یعنی لوگ وہاں پر آ رہے ہوں گے، پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے، یعنی یا تو یہ اصل دین سے ہٹ گئے تھے یا پھر یہ بدعات میں پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ٹاپک یہی چل رہا ہے نا، بدعات پھیل جائیں گی۔ ابن ابی ملیکہ اسی حدیث کو روایت کرتے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا گناہ سے نکلنا آسان ہوتا ہے، لیکن بدعت سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بدعت کو کرنے والا شخص اس بدعت کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین میں اضافہ ہوتا ہے جسے منع کیا گیا ہے۔ تو گناہ کرنے والے شخص کے دل میں ندامت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اسے ہدایت کی توفیق دے تو وہ فائنلی واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو کسی ایسی بدعت میں پڑا ہوا ہے جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے، تو اس سے اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ ہی اس کی رہنمائی کرے۔ تو بالکل اسی طرح جب یعنی بطور داعی جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو گناہوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا گناہ سے روکنا پھر بھی آسان ہے، لیکن بدعت سے نکالنا لوگوں کو بڑا ہی حکمت کا کام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی کہ جنہوں نے بدعات سے لوگوں کو نکالا، لیکن وہ پھر کبھی کبھار سال ہر سال کی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے۔ دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو جواب ملے گا، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں، ٹھیک ہے، دین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بدعت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ وہ آسائشیں جو ہمیں دنیا میں اس وقت حاصل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھیں، اس کو وہ بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ جیسے آ رہا نا، لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے جو انہوں نے احدثوا یعنی حدیثیں یعنی یا باتیں گھڑ لیں، حدیث بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعدک آپ کے بعد، تو دین میں نئی بات نکالنے کو بدعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اگر آپ اب اگر گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر نہیں کرتے، گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چارپائی پہ نہیں سوتے اور بیڈز پر سوتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، لیکن دین میں غلو یا اضافہ کر لینا یا اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر لینا، اس کو بدعت کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بدعت کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بدعت ہے؟ جب ہم سنتوں سے جڑیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اصل علم کو حاصل کریں گے۔ اور بدعات میں انسان تقلید کے پیچھے پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اصل دین اس نے سیکھنا نہیں، اس پہ محنت نہیں کرنی، اور اس وقت صورتحال یہی بنتی جا رہی ہے نا کہ ہم اصل دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگاتے، مال نہیں لگاتے، صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، نظر ڈال لیں، آپ میں سے کتنے ہیں جو ایسے بچے کو یا ایسے لڑکے کو یا لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو فائنڈ آؤٹ کریں جو دین میں اپنا مال لگا رہا ہو، دین میں ایکسل کر رہا ہو، دین میں اسپیشلائزیشن حاصل کر رہا ہو، الا ماشاء اللہ۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہمارے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے یا دنیا نہیں سیکھ پاتے، ان کو ہم قرآن کے حفظ پہ بٹھا دیتے ہیں یا ان کو مساجد میں چھوڑ آتے ہیں، مدرسوں میں چھوڑ آتے ہیں کہ چلو کچھ اور نہیں کرے گا تو یہی پڑھ لے۔
اور دین سیکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا سیکھا گیا علم پھر ظاہر ہے وہ بھی پھر انسان اس پہ اصل دین پہ تو کام نہیں کرتا، وہ تو بس دنیا کمانے کے لیے لگ جاتا ہے۔ تو بدعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے علم کو پختہ کریں، اصل علم کو حاصل کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ بدعات زندگی میں آتی ہیں اتنی ہی سنتیں زندگی سے نکلتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بدعت آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے، ادھر سے ایک سنت نکل جاتی ہے، تو پھر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کا اہتمام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ جوتا پہننا ہے سیدھا جوتا پہنیں گے، اتارنا ہے الٹا اتاریں گے، ایک جوتا پہن کے نہیں پھریں گے، ایک سائڈ ڈھک کے نہیں چلیں گے۔ اب وہ مجھے اس میں یاد آ رہا ہے کہ عورتیں ایک سینہ ڈھکتی ہیں دوسرا ننگا چھوڑ دیتی ہیں، اب یہ پتہ نہیں کیا فیشن چل نکلا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب چھوٹی چھوٹی سنتیں اس میں اہتمام کریں، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا پینا، دعائیں پڑھنا، شروع کی بات کی، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یا نکلتے ہوئے کی دعائیں پڑھنا، بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانا، بسم اللہ پڑھ کے گھروں کے دروازے بند کرنا، یا رات کو برتنوں کا ڈھانک دینا، اور بسم اللہ پڑھ کے ہی یہ سب کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، ہم دیکھ لیں ہماری زندگی میں سے نکل جاتی ہیں، کبھی نہیں یاد رہتی، کبھی بے دھیانی میں کھانا کھایا اٹھ گئے دعا ہی نہیں پڑھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ انسان دین سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے پھر اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، تو پھر وہ جگہیں اس کی جو سی ہے نا وہ غیر شرعی اعمال یا بدعات لینا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اصل دین سے سبق نہیں حاصل کر رہے ہوتے تو ہم کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرا کر رہا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمیں بدعات سے بچا لے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ابھی اس پہ بتایا نا کہ گناہ سے نکلنا اور اس سے بچنا آسان ہے، لیکن بدعت کو تو انسان نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے اس پہ ورک کرنا ہے کہ ہم خود بھی اصل دین سے جڑے رہیں، اس کا علم حاصل کرتے رہیں، زیادہ نہیں تو ہفتے میں 1 دن اور 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، جتنی بھی جس کی بھی صلاحیت ہے، اور اس چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن اس کو اپنے عمل میں شامل رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم دین اس لیے نہیں سیکھتے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، لیکن ہم کم از کم اپنی ذات کا، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اتنا علم تو حاصل کریں اور اس کو نا عمل میں شامل رکھیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں اگر 1 دن بھی نکالتے ہیں تو اس میں 4 گھنٹے ہم دین سیکھنے میں بیٹھے رہیں، نہیں، اس میں اگر آپ 15-20 منٹ بھی دیتے ہیں تو لیکن جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور جس حد تک ممکن ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنی خوبصورتی ہے کہ جمعے کا دن مقرر کیا گیا نا مردوں کے لیے، اور اسی طرح عورتوں نے بھی کہا تھا، تو عورتوں کے لیے شاید جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص الگ سے خطبہ دیتے تھے۔ تو آپ میں سے جو بھی خواتین ممکن ہو سکے جمعے کی شمولیت اختیار کیا کریں، جمعے کا خطبہ سن لیا کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضرور کوئی ایسا دن نکالیں جس میں تعلیم کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ باہر نہیں جا سکتی، کوئی آپ کو پڑھانے نہیں آ سکتا یا جو بھی ایسی بات ہے، تو آپ کم از کم اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیں، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، اپنے خاوند کو لے کے بیٹھیں۔ اس کے بعد ہے 35 جو نشانی ہے، مساجد میں خوب تزئین و آرائش کی جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر یعنی زیب و زینت میں مقابلہ کر کے فخر کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد کو خوب مزین کیا جائے گا، پھر اس پر فخر و تکبر کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ نشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنی ذاتی خواہش سے مسجد نبوی میں آرائش و زیبائش کا کام کرایا تھا، اس کے بعد تاحال اس کام میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ تم ضرور مساجد کو اس طرح مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے مزین کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں نقش و نگاری اور تزئین و آرائش کا کام خلاف سنت اور ناجائز ہے۔ نقش و نگاری آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس سے وہ جو کارونگ ہوتی ہے نا، ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے تو پتھر پہ جو نشان بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح لکڑی پر، یہ چیز کتنی عام ہے۔ ہمارے ہاں فرنیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اتنا زیادہ نقش و نگار اور تزئین و آرائش ہوتی ہے، گھروں کے باہر دیواروں کو آپ دیکھ لیں، حالانکہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے بعد میں مصیبت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ تزئین و آرائش اور نقش و نگاری ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی صفائی کا کام بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر مساجد کی بات آ رہی ہے تو ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں روکا گیا ہے اس چیز سے کہ اس سے آگے جیسے بیان کریں، اہل علم نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ مساجد میں بیل بوٹوں اور آرائش کے کام کے باعث نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح جو مختلف طرح کے آپ کو مصلے ملتے ہیں، یعنی جا نماز، اس میں بھی کیا ہے، یہی صورتحال سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ تو ان اوائڈیبل ہیں، یعنی وہ تو اب اس طرح سے زندگی میں شامل ہو گئے ہیں کہ چلو وہ ہماری اتنی توجہ نہیں ہٹاتے۔ ادروائز تو اگر آپ ایک صاف جگہ پر، صاف کارپیٹ پہ، یا بغیر تزئین و آرائش والے، یا سفید چادر پہ، یا یعنی کہ تزئین و آرائش کے بغیر والی چادر پر نماز پڑھیں تو اس پر نماز کا خشوع ہی اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم بیل بوٹوں والی شرٹ پہن لیتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اسی میں ہی کھو جاتے ہیں، سم ٹائمز تو خیال ہی نہیں رہتا کہ، اور خیال بھٹک کے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے نا۔ تو ایک کے بعد دوسری چیز آتی جا رہی ہے نا کہ قیامت کے قریب نماز کا خشوع ہی اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ نمازیں تو پڑھیں گے لیکن وہ خشوع سے خالی ہوں گی، اور خشوع آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز کے رکن میں سے آتا ہے، یعنی رکن ارکان وہ ہیں نا نماز کے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یعنی آپ کی توجہ ہی نہیں ہے تو پھر اس نماز پہ انسان کو کیا ملے۔ اور اسی طرح جب مرد حضرات مساجد میں جاتے ہیں تو اگر کہیں نظر اٹھ گئی، اول تو یہ ہے کہ نظر نہ بھی اٹھے تو لائٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ جو بھی شینڈلیئر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اور اتنے وہ قیمتی قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان انہی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کا ایک اور بھی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات لوگ مساجد کو دیکھنے کے لیے ان کی طرف سفر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ملتا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بھی رخت سفر نہیں باندھا جائے گا، یعنی اسپیشل طور پر، ٹھیک ہے؟ یعنی حرمین شریفین کے علاوہ بیت المقدس کی طرف جایا جائے گا اسپیشل قصد کر کے، کیونکہ خانہ کعبہ کی نماز، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد یعنی اقصیٰ کی نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں کا رخت سفر نہ باندھا جائے۔ لیکن ہم جیسے پاکستان میں ہی دیکھ لیں، اب بادشاہی مسجد ہے اور بھی بے شمار، فیصل مسجد، ان مساجد کی طرف خاص طور پر لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے نہیں، نمازوں کے اوقات میں تو آپ نے عام مساجد میں، پاس کی مسجد میں انسان جائے وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا جتنا یہاں پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے لوگ سیلفی اور یہ سارا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نمازی نہیں ہوتے، حالانکہ اسی مسجد میں ابھی اتنا رش لگا ہوا تھا لیکن نماز پڑھنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو ایک یعنی تفریح گاہ بنا لی ہے نا مساجد کو بھی، اور جس کام کے لیے مساجد بنائی جاتی ہیں یعنی بنیادی مقصد وہاں پر کیا ہے کہ نمازیں ادا کی جائیں، اللہ کا ذکر بلند ہو، لیکن وہ آپ دیکھتے ہیں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں، جس حد تک بھی ہمارے علم میں ہو، یعنی کہ کسی ایسی جہاں پر ایسی مساجد بن رہی ہیں تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ آپ جس طرح کی بھی سہولتیں مساجد میں دینا چاہتے ہیں، واش رومز کی صفائی کا اہتمام کریں، وہاں پر وضو کی جگہوں پر صفائی ہو، وہاں یعنی یہ کہ اور وہاں پر جو ہے یعنی اگر آپ کے پاس ڈونیشن زیادہ ہیں تو بجائے یہ کہ اس پہ اس طرح مال ضائع کیا جائے، آپ اس پر کوئی کیئر ٹیکر کو پیسے دینا شروع کر دیں جو ہر وقت مسجد کی صفائی پر متعین رہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بے شمار کام مسجد میں نکلتے رہتے ہیں، تو جس حد تک ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ارد گرد کے لوگوں کو اس پہ بتایا جائے۔ ادروائز دیکھیں نا، مقابلے پر اب یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ ایک مسجد بنتی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری بنتی ہے اور اس کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے۔ عہد رسالت مآب اور عہد خلافت راشدہ میں مالی فراوانی کے باوجود کہیں بھی مساجد میں نقش و نگار کرانے کے آثار نہیں ملتے، یعنی کوئی یہ ریزن نہیں دے سکتا کہ چونکہ پہلے مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا تو وہ مساجد پر ایسے مال نہیں لگاتے تھے۔ نہیں، مال ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بیت المال میں مال بہت آنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح سے نقش و نگار نہیں بنائے گئے۔ اس کے بعد ہے قیامت کی نشانی 36، لام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ،
قیامت کے قریب سلام صرف مخصوص لوگوں کو کیا جائے گا۔ قیامت کی یہ نشانی بھی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کسی شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پوری جماعت میں سے خاص کر کے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو اتنی پہلے ہی یہ علامت شروع ہو گئی تھی۔ آج بھی تقریباً یہی حالت ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ حکم ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اور یہ بھی کہ ہر اس شخص کو سلام کہو جسے تم جانتے ہو یا جسے تم نہیں جانتے۔ اور اس میں بھی یہ دیکھیں کہ کتنا عام ہو گیا کہ اگر آپ کسی اجنبی خاتون کو یہ دیکھ کے کہ اس نے اپنا حجاب پہنا ہوا ہے سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ یعنی اس لیے کہ آپ اسے یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس کے جان پہچان کے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چیز اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ صرف خاص مخصوص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور جیسے یہاں پر جو نشانی بتائی جا رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے خاص کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سلام کیا ہے۔ جب آپ جماعت میں جاتے ہیں تو پوری جماعت کو سلام کرتے ہیں، باہر سے آنے والا یعنی ایک جو فرد واحد ہے وہ پوری جماعت کو سلام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ سوار ہیں تو آپ پیدل کو سلام کریں گے، ٹھیک، اور اسی طرح بڑا چھوٹے کو سلام کریں یا جو بھی باقی بھی جو بھی ہم آداب اس میں پڑھتے ہیں۔ لیکن بچوں کو تربیت دینے کے لیے آپ بچوں کو سلام کریں تاکہ ان کو عادت پڑے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے کہ اگر بچے نے سلام نہیں کیا یا وہ بھول گیا ہے تو بڑے بھی نہیں اس کو کرتے کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایسی کوئی یعنی دین میں اس طرح کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ انا میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین کو پھیلانا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کو تو خاص طور پر پھیلانے کا حکم ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ہمارے عادت میں ہماری شامل کر دے۔ تو جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ چھوٹی چھوٹی کوئی بھی بات سیکھیں اس کو عمل میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ صبح کے وقت آپ اٹھیں اپنے خاوند کو سلام کریں، اپنے بچوں کو سلام کریں، بچے آپ کو سلام کریں، تو سلام کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام السلام ہے، سلامتی دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھر میں اگر سلام کا ماحول ہو تو صبح ہی گھر میں سلامتی شروع ہو جائے گی نا آپس میں ہی۔ اور اسی طرح اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، جیسے اب کچھ لوگوں نے تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ ہی السلام ڈالا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں واقعی کتنا اچھی عادت ہے، چلو السلام علیکم انہوں نے کہہ دیا، آپ وہیں پر ہی وعلیہ السلام یا وعلیہ السلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی اپنی عام زندگی میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آپ باہر جا رہے ہیں، بازار گئی ہیں، آپ جتنی بھی خواتین آپ کو راستے میں ملتی ہیں سلام کریں۔ بازار میں بھی یوزلی کیا ہوتا ہے جو ہماری جان پہچان کی ہوتی ہیں ان کو ہم ایک دم سے کہتے ہیں ہاتھ ملا کے السلام علیکم، ہے نا۔ یہ جوش و ولولہ ہمارا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا لیکن ہونا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر جہاں پر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت بھی یعنی کیسی اگر بڑی عمر کا مرد ہے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں آپ، لیکن یوزلی کیا ہے کہ کیونکہ عورت چھپا کے رکھنے والی چیز ہے یا پردے میں ہوتی ہیں اور مردوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ پاس سے گزری ہیں تو آپ باقاعدہ جا کر ان کو سلام کر کے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گی، ٹھیک ہے۔ الا یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں یا کسی جگہ پر آپ درس کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر عالم کوئی آیا ہے تو اس کو آپ سلام کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی فتنے کا جہاں پہ ڈر نہ ہو وہاں پہ عورت بڑی عمر کے مرد کو یا اس طرح وہ سلام کر سکتی، خواہ وہ نامحرم ہی ہو، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے زمانہ قریب ہو جائے گا، حدیث نمبر 37 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح، زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا اور لوگوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، بیسیکلی یہاں پر جو ہے زمانہ قریب ہو جائے گا اس کو انہوں نے فوکس کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، زلزلوں کے لیے آ رہا ہے، ویتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم قبض کر لیا جائے گا، زلزلے بکثرت ہوں گے اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ کیسے قریب ہوگا اس کے مطالب اہل علم نے بیان کیے ہیں، مثلاً وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہفتہ یوں گزر جائے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے، مہینہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی ہفتہ ہی ہوا ہو،
اور اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ لوگوں کی مصروفیات اس قدر بڑھ جائیں گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا، اور پھر بھی کئی کام ادھورے اور نامکمل ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ فوکس کریں کہ ابھی جو میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ مساجد میں ہی یعنی مقابلہ بازی میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے اپنے بھی جو عام ہماری روزمرہ زندگی ہے نا، اس میں بھی ہم مقابلے میں بہت سارے کاموں کو اپنی ضروریات میں شامل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہر ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وقت بھی لگانا ہے، مال بھی کمانا ہے، صلاحیتیں بھی لگانی ہیں۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے اور جو کام ہم نے ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے سبھی اس کو اوکے کریں گے، ہے نا۔ تو لیکن اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں تو وقت کی برکت چاہیے، کیونکہ زندگی تو ہمیں یہی ملی ہے نا، اور اسی میں ہی ہم نے اپنی آخرت بھی کمانی ہے اور دنیا کا بھی اتنا تو حاصل کرنا ہے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں اس میں؟ پھر یہ ہے کہ ابھی تو ایک تو یہی جیسے میں نے بتایا کہ سنتوں سے جڑ جائیں، اصل دین سے جڑ جائیں۔ اور وہ ایک کسی نے پوچھا کہ میرے وقت میں برکت کیسے ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اس نے شاید پوچھا کہ میں کتنا قرآن پڑھوں، تو اسے کہا گیا کہ جتنی تم برکت چاہتے ہو۔ تو آپ ہم میں سے ہر کوئی جتنی برکت چاہتا ہے اتنا قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم صفحے پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں اگر ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں زندگی میں برکت کیسے ملے؟ آپ جو بھی یومیہ پڑھتے ہیں نا اس کی مقدار بڑھا دیں، شروع میں ذرا تنگی ہوگی، لیکن پھر یہ کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ قرآن سے جڑیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو وقت دیں گے، آپ کے اوقات میں برکت ہو جائے گی۔ یہی اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر ہم پہلے کچن میں چلی جاتی ہیں، جیسے خواتین ہوتا ہے بعض اوقات ایمرجنسی ایسی آ جاتی ہے کہ بچوں کو جلدی بھیجنا ہے یا اٹھے لیٹ ہیں یا جو بھی، تو کیا ہے کہ کچن کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے، وہ کام جو آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہونا تھا وہ بعض اوقات 1.5-2 گھنٹے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو سم ٹائم سوچتی ہوں کہ کچن میں لیٹ چلے جو تب بھی آپ ڈن کر ہی لیتے ہو، اور کچن میں جلدی چلے جو تب بھی آپ تبھی تک ہی فارغ ہوتے ہو، یا اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے خود کو بچا نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ ایک کیبنٹ کھولی دوسری کھولی، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ صبح اپنے جو کام ہے نا کرنے والے وہ پہلے کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اس کے لیے پھر نا پلاننگ پہلے سے کی جانی ہوگی نا۔ جیسے اگر فجر کا آج کل تو الحمدللہ بڑی آسانی ہے، جلد ہو رہی ہے فجر تو، لیکن اگر آپ دن یعنی کہ وقت کے آخری حصے میں فجر پڑھیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر تو جب سورج نکل آئے گا تو وہ جو قرآن الفجر مشہود ہوتا ہے اس کا بھی ٹائم نکل جائے گا، اور جو اذکار کرنے ہیں جیسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی ایک تسبیح اور دوسری تسبیحات، ان کا بھی وقت نکل جائے گا، تو پھر برکتیں ہمیں کہاں سے ملیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو بھی باقی آپ نے کام، اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا کہ ایک دن پہلے پلاننگ ہوگی نا، کہ رات کے وقت آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ عشاء کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ یعنی سو جاتے تھے، اور عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان عادات کو ہم اپنائیں، اور کھانا بھی جو ان سا ہے وہ سونے سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے ہم نے کھایا ہو۔ اگر اس کے بعد اگر آپ سونے سے پہلے بھوک لگ جائے تو پھر دودھ پینا سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو تھا رات کے وقت دودھ پینا ہوتا تھا۔ تو اگر ہم یہ تمام چیزیں آزمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دن کے صبح کے وقت جلدی جاگ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اٹھیں ہیں اور آپ اپنی نماز اور سارا کچھ کر لیں، کیونکہ ہم میں سے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی جگانا ہوتا ہے، بچے بھی ہمارا کافی ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک دفعہ جگاتے ہیں وہ پھر نہیں اٹھتے، پھر آپ جگانے جاتے ہیں ان کو 10 منٹ بعد پھر جگاتے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کافی ڈسٹریکشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ ہم اپنے آپ پہ کام کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نیند کو کم کر لیں، اپنے کھانے پینے کی روٹین دیکھ لیں کہ میں کس وقت کھانا کھا رہی ہوں کہ یہ کھا کے میں صبح صحیح ٹائم پہ اٹھ سکتی ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم جب یہ کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اس میں بھی شامل ہو جائیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو صبح اٹھ کر کام کرتے ہیں، اور صبح کے وقت میں واقعی اتنی برکت ہوتی ہے نا کہ آپ وہ کام جو بعد میں آدھے پونے گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے وہ صبح کے وقت میں 5-7 منٹ میں ہو رہا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، ہنڈیا جو آپ نے بعد میں پکانی ہے اگر وہ آپ صبح ہی بنا لیں اور کر لیں،
جو بھی آپ نے باقی بھی کام کرنے ہیں نا، یہ جو صبح کا وقت سارا چل رہا ہوتا ہے نا، یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے بعد سے لے کر آپ سورج کے نکلنے تک عبادات، اپنی سارے جو بھی کام روٹین کے ختم کر لیں۔ اگر کوئی آیت سیکھنی ہے وہ سیکھ لیں، کوئی حدیث پڑھنی ہے سکھانی ہے وہ سکھا لیں، اور اسی طرح اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھ لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دن کی تو ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کچن کے کام جلدی جلدی سمیٹ سکتے ہیں۔ تو پھر جب کچن کا کام ہو جاتا ہے نا، تو عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہ باقی کاموں پہ بڑے آرام سے فوکس کر سکتی ہیں، دین سیکھنے سکھانے پر۔ اپنے اگر کسی نے کوئی آپ نے کسی کے لیے سوشل ورک کا کوئی ذمہ لیا ہوا ہے تو وہ والے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نشانی ہے یہ پوری ہو تو رہی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے اوقات کار کو تقسیم کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے جو دین کے کام ہیں نا، ان کو کیے بغیر دنیا کے کاموں میں نہیں پڑنا، یہ یاد رکھیں۔ اور یعنی اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ روٹین میں بھی یہ روٹین کبھی ڈسٹرب ہو، اور اسپیشلی جب شروع میں آپ اس کو کرنے لگیں گے تو شیطان کی طرف سے مسائل بھی آئیں گے، لیکن اس میں پھر کیا ہے کہ آپ تھام لیں خود کو اور اپنے آپ پر کام کریں۔ یعنی آپ یہ نہیں کریں گے کہ بچوں کو اگر آپ نے 7 بجے ناشتہ دینا ہے تو بچوں کو آپ لیٹ کرا دیں، اسکول سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں وہ نہیں، آپ اپنی روٹین کو پیچھے لے جائیں گے، اپنے آپ پہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اور پھر اس میں ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا، مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی تو مصروفیات کو گھٹائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اچھا ہم کیا کرتے ہیں، مصروفیات، اب مصروفیات میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنے خامند اور بچوں پہ بھی کام کرنا پڑے تو کریں، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ اگر ہم گھر پہ پکا ہوا ہوتا تھا تو باہر سے کیوں آنا تھا، لیکن اب ہم آرام سے بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو ڈسپلن کریں، ان کی کچھ مانیں اور کچھ اپنی منوائیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں آپ نے سالن بنا لیا ہے اور کام ہو چکا ہے تو وائے بچے بور اور پیزا کھانا، یا اگر وہ یہ ایسی باتیں کریں تو ظاہر ہے وہ آپ کو ٹائم ضائع کریں گے اور آپ کی مصروفیت بڑھائیں گے، ان کو آپ لے کے نکلیں گے باہر، ٹائم ضائع کر کے آئیں گے، پھر وہ جو آپ کے ٹارگٹس تھے وہ رہ جائیں گے، اور پلس کیا ہوگا، آپ تھکیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تھکن اگلے دن تک منتقل ہو جائے گی، صحیح ہے۔ تو اگر تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی بھی ان کو باہر کا نہ کھلائیں، لیکن اس کو بھی ایک پلان کریں، یہ نہیں کہ کسی بھی وقت بچے کہہ دیں تو آپ اٹھ کے ان کی باتوں میں آ جائیں، کیونکہ مصروفیات اسی طرح بڑھتی ہیں نا جب ہم اپنی زندگی کو ڈسپلن نہیں کرتے ہیں، پلان نہیں کرتے ہیں، اور یہ لاڈلے ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، تو یہ صورتحال اس وقت بڑھ رہی ہے، اور دیکھا دیکھی ہو رہا ہے یہ سارا کام، اور بچے بھی دیکھا دیکھی مانگتے ہیں، نئی نئی ڈیوائسز مانگتے ہیں، نئی نئی چیزیں مانگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مصروفیات بڑھانے والی ہیں۔ تو ہمارا نا ایک سیٹ پیٹرن ہونا چاہیے زندگی کے بارے میں، مال ہے یا نہیں ہے یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بعد میں مال آیا تھا بہت، لیکن انہوں نے اس کو زندگی کی آسائشوں پر خرچ نہیں کیا، اللہ ماشاء اللہ ہمیں کوئی بھی نہیں ایسا نظر آتا ہے صحابی جن کے پاس جب مال آیا ہو تو انہوں نے اپنے گھروں میں سامان زیادہ رکھ لیا ہو۔ جتنا زیادہ سامان گھروں میں بھریں گے، گھر تو بھرتے ہی نہیں ہیں، گھر تو پھر بھی ہمیں خالی لگتے ہیں۔ جتنے ہی زیادہ ڈیکوریشن پیسز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو چیز آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں نا، مومن کیا ہے، باشعور ہے، ہر چیز پہ نظر رکھے، کون سی چیز میرا وقت ضائع کر رہی ہے، کچن میں دیکھیں کون سا برتن میرا وقت ضائع کر رہا ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی کیبنٹ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ہماری ایک ایک منٹ کر کے نا مصروفیات بڑھا رہی ہیں، تو ان کو ذرا ڈسپلن کریں، چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر برکتیں بھی آئیں گی، اور کام ہم نے خود سے شروع کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آج میرے سے کچھ سنیں اور آپ اپنے خامد پہ ہی آزمائیں فارمولہ، یا بچوں پہ آزمائیں، ان کی بھی باری آئے گی لیکن حکمت کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ پہلے تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے ابایاز رکھ لی ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے کرتے، آج آن لائن کی بھی بات آنی تھی آگے، تو کیونکہ آسان ہوگی نا شاپنگ، جتنے زیادہ کپڑے ہوں گے، جتنے زیادہ جیولری چیزیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ آپ کا وقت اس میں لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح حتیٰ کہ دین کے کاموں میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں تو اس میں آج کل یہی باب چل رہا ہے کہ اگر مثلاً آپ نے 2-4، کیونکہ اب دین کی کلاسز جوائن کرنا بھی آسان ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے ادھر بھی آکٹوپس کی طرح وہ بھی پکڑ لی شاخ، وہ بھی پکڑ لی، وہ بھی پکڑ لی، تو فائنلی کیا ہے کہ رات کے اینڈ پہ آپ تھکے ہوئے ہیں، گھر کے کاموں کے لیے بھی نہیں رہے، تو اس کو بھی ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ تھوڑا لے لیں لیکن اس کو اپنے عمل میں شامل رکھیں،
اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بڑے بڑے پلانس نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور مصروفیات کو اتنا نہ بڑھائیں کہ آپ کی صلاحیت اتنی متاثر ہوں کہ آپ فرائض کو بھی ادا نہ کر سکیں، اور جو آپ کا لمحہ موجود ہے نا اس پر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ کہ جو میں اس وقت کام کر رہی ہوں نا، اس سے مجھے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنا ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہم فجر کے بعد ہم قرآن اپنا پڑھ لیں، اور ایک موبائلز کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ آپ اپنے کام نہیں کر بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ دنیا کے کاموں میں آپ کچن کا کام کر رہے ہیں نا، تو اگر آپ کے ہسبینڈ نے 10 بجے کھانا مانگا ہے آپ سے، اور آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا کہ 10 بجے میں نے کھانا دینا ہے، اور اتنے میں تھوڑا سا آپ کو فرصت کا لمحہ ملا ہے، موبائل نہ پکڑیں. وہ پکڑیں گے تو آپ کی ہنڈیا جو ہے نا 10 بجے نہیں پکے گی پھر، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ چیز آزمائی ہوگی، ادھر موبائل پکڑا، ادھر کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور کام یا تو ہنڈیا جل گئی یا پھر وہ وقت پہ نہیں پک سکی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصروفیات دراصل ہم نے بڑھا لی ہیں، اور ہم اس میں ٹریپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خود کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم بچوں کو ڈسپلن کرتے ہیں اس طرح سے ہی ہم کو بھی ہر وقت ڈسپلن ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے اوپر اب ماں باپ نہیں ہیں، ہم نے خود کو خود ہی ڈسپلن کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، اگلی بات یہ، اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا قریب ہو جائے گی، فاصلے سمٹ آئیں گے، مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا کرے گا. یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. پوری دنیا میں پیغام رسانی کا جو کام مہینوں پر محیط ہوتا تھا، اس کے لیے صرف چند سیکنڈ درکار ہوں گے. جیسا کہ آج کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا میں رابطے کا نظام انتہائی آسان ہو گیا ہے. انسان جب چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں پلک جھپکتے ہی اپنا پیغام بھیج سکتا ہے. اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ قیامت کی علامت ظاہر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم آپ کا ہو گیا ہے. آج ہم نے 2-3 نشانیاں تو الحمدللہ پڑھ لی ہیں. اسی میں آپ کے لیے دعا بھی آئی ہے. 4 نشانیاں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پر انشاءاللہ فوکس کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علم میں، وقت میں برکتیں ڈال دیں، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کو آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں. اچھا، کلاس تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی تھی، ابھی آپ کچھ شیئر کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ یاد رکھیں کہ ریلیٹڈ بات ہی ہوگی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، یا پیچھے جو نشانیاں گزری ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی عمل کا پوائنٹ آپ کی زندگی میں ہو جو آپ دوسروں سے شیئر کریں تو دوسروں کا بھلا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ شیئر کر دیں. جی ماشاء اللہ، جو بھی الحمدللہ آپ نے بتایا آج، کافی چیزیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آج جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. خاص طور پر جو صبح اٹھ کر اور کاموں کی بات آپ نے بتائی ہے، واقعی جب تک عمل نہیں کریں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ واقعی ایسی جو برکت والی بات آپ نے بتائی کہ صبح کے ٹائم میں واقعی برکت ہوتی ہے. اور جو کام آپ صبح کرتے ہیں تو واقعی اس میں آپ کا مزاج بھی بڑا مطلب رہتا ہے نا صحیح. دن ظاہر وہ پریشر کام ہو جاتا ہے آپ کا، اور صبح کی جو برکتیں ہیں اور جو صحت پہ بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے. تو بس صرف یہ ہوتا ہے کہ جیسے شیطان بہکا رہا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، ان دا مین ٹائم یا کوئی بچہ آپ کو یا کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کر دے گا، کوئی فون کال آ جائے گی، کوئی کچھ ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں ہمیں نا. تو بس اس وقت پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. تو میں جیسے آج میں بھی پڑھ رہی تھی تو مجھے تھا میں آج ذرا میری طبیعت بیٹر ہے اور میں آج نیند کا غلبہ ذرا کم ہے تو زیادہ پڑھ لوں گی قرآن پاک. تو ان دا مین ٹائم جو ہے نا بیچ میں بلا لیا جی ناشتے کو لیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، حالانکہ 6 بجے تو ناشتہ کبھی کیا نہیں ہے. تو لیکن آج ان کو میں نے کہا دیکھیں نا، شیطان جو ہے نا دوسرا بندہ بھی آپ کو بہکا دیتا ہے، وہ شیطان اس کو بھی اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ آپ کی بات، میں نے کہا آج ٹاپک بھی سیم اور میرے ساتھ سیم سچویشن بھی ہوئی. ہاں، لیکن وہ بات وہی ہے نا، وہ وہاں پہ بھی اب آپ کا امتحان ہی تھا کہ اب آپ ان کے لیے اٹھیں گی، وہ آپ کو اٹھنا پڑے گا، چاہے اب شیطان نے ادھر جو بھی ڈرامہ کیا تو. اور جزاک اللہ خیر، یہ بات بہت اچھی آپ نے یاد کرائی اور ایڈ کی ہے. میں نے بلکہ لاسٹ ٹائم بھی شیئر کرنی تھی کہ آپ کا اخلاق بیٹر ہوتا ہے جب آپ کے کام ان ٹائم پورے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا اخلاق اچھا رہتا ہے سب کے ساتھ. اور پچھلی دفعہ جو ہم نے بالوں کے رنگنے کے حوالے سے وہ ٹاپک پڑھا تھا نا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا ہماری ذاتی صفائی کی، ہمارے ذاتی کام ہوتے ہیں، ہماری جسم کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ بچوں والی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو وقت نکالنا ہے. ضروری صفائی کے لیے تو ضرور وقت نکالنا نا. اگر آپ نہیں نکالیں گے نا تو جیسے آپ نے کہا نا کہ پھر وہ آپ
پہ ٹینشن رہتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں, آپ گھر سے نکلنا ہے آپ نے, تو آپ لیٹ ہو گئیں اور آپ روز لیٹ ہو رہی ہیں, بچوں کو ناشتہ کرتے خامد کو دیتے دیتے آپ نے نہ تو کھانا کھایا, نہ پراپر آپ واش روم سے فارغ ہوئیں. اب آپ کا جو بھی وہ جو ضرورتیں رہ گئیں نا, آپ کی اپنی جسمانی ضرورتیں رہ گئیں, تو وہ ساری جا کے ورک پلیس پہ پڑیں گی, آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوگا. تو ورک خارج ہوگا, ظاہر وہ کام آپ کی ایفیشنسی میں کم ہاں, جائے گا. آپ کی وہاں پر ایفیشنسی متاثر ہوگی. اور تو پھر ضروری ہے کہ اپنے لیے وقت نکالنے کا مطلب وہی ہے کہ خامد کا اور بچوں کا وقت کٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, لیکن آپ اپنے لیے اٹھیں. یا کچھ ایسی ہماری ضروری صفائی ہوتی ہے, ناخن کاٹنے یا بالوں کا یا کچھ بھی کام ہم نے کرنا ہے, تو وہ آپ ہفتے میں ایک دن اپنے لیے خاص کر لیں. ٹھیک ہے, تو اپنی لائف کو ڈسپلن کریں. اگر ہفتے میں ایک دن خاص کیا ہوگا تو وہ کام ہو جائے گا, ادروائز وہ پینڈنگ ہوتا رہ ہی جاتا ہے, اور پھر وہ ہم پر سوار ہوتا ہے, پھر ہم اپنا جو غصہ ہے وہ دوسروں وہ بڑے پہ بزرگ نکال رہے کہتے ہوتے تھے ہیں. نا کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. ہاں, یہ بات تو بہت ضروری ہے. وہ یہ شیطان کرواتا ہے آپ سے, جزاک اللہ, یہ شیطان ٹال مٹول کرواتا ہے کہ کل کر لینا. کل نہیں ہوتے کام, آج ہی کرنے ہیں. بس خود کو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی میرا کھلا دشمن ہے جو یہ مجھے کام کل پہ ڈالنے کو کہہ رہا ہے, نہیں مجھے آج ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج ہی کرنا ہے, اور آج چونکہ کرنا ہے تو پھر میں باقی چیزوں میں نہیں پھنستا مجھے انشاءاللہ. جی, کسی نے کوئی اور بات کہنی ہو؟ چلیں پھر. میں تھوڑا سا کچھ اور کہہ سکتی ہوں؟ ہاں, کوئی نہیں بول رہا. نہیں فریدہ بولی آپ جا بول. رہی. ہاں جی, بس یہ کہ آج ایک نئی چیز بھی نئی تو نہیں, خیر سنتے ہی آ رہے ہیں لیکن ہم عمل ذرا نہیں کرتے ہیں. بس وہ دو کام اللہ نے دے تو دیے ہیں ہمیں, تو ہم ایک سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تو جیسے کہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھانے کا, تو وہ ہم لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے نا, چلو اپنا نماز پڑھو, نماز کا ٹائم ہو گیا. اگر ہم اس کے بجائے کہ بیٹا اس کی نماز پڑھ لیں, تو تھوڑا سا اپنے لہجوں میں ہم اپنے جو ہے نا نرمی لائیں, تو جو کہ ہوتی نہیں ہے, اللہ کرے کہ آ جائے یہ. ہم عموماً نماز کے لیے خاص طور پہ ہم کبھی بھی بچے کو پیار سے نہیں کہتے ہیں. جیسے استاذہ جی بتا رہی تھی کہ اپنا جا کے بچے کے پاس بیٹھیں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں, تھوڑا پیار کریں, لاڈ کریں, یا بستر میں ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کا ہٹائیں بستر, اے سی چل رہا ہے تو بند, اب ظاہر بند نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا تھا کہ بند کر دیں, تو بند تو نہیں کر سکتے اے سی کو, لیکن کم از کم اس کے پاس جا کے تھوڑا سا اس کے سر کو سہلا لیں, کمر پہ ہاتھ رکھ لیں, تو بیٹا اٹھیں نماز پڑھ لیں. تو اس کا پیار سے اگر آپ اپنے لہجے کو نرم کرنا, ہمارے لہجے بہت سخت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, تو واقعی جزاک اللہ خیر. یہ بات آج میں نے سیکھی کہ نہیں لہجوں کو نرم کریں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو انہوں نے سنت ہی سکھائی ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ ایک ہی بات کو ایک ہی اسٹائل میں نرمی کے ساتھ رپیٹ کرتے تھے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم ایک بات کہتے ہیں, اس کے بعد اگلی دفعہ غصے میں کہتے ہیں. تو اچھا, اس میں نا سب کے لیے جو ہے ایک ٹپ یہ ہے کہ بچے کو نا ایک دن پہلے, یعنی جس وقت وہ جاگ رہا ہے نا, اس وقت اس کو بتائیں کہ بھی میں آپ کو صبح جگاؤں گی, آپ نے اٹھنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کیونکہ صبح کے وقت وہ سویا ہوا ہے نا, اس کی تربیت پہلے, تربیت اس کو کہیں گے نا. پھر ان کو پڑھ لیتے ہیں, بس صبح کے ٹائم اٹھانا بڑا ہی مشکل, پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے, انہوں نے سختیوں سے پیار سے جیسے بھی عادتیں ڈالی. تو بس آج کل کے جو بچے ہیں بہت کم, مطلب جو ہے یا پھر مطلب یعنی کہ الحمدللہ میجارٹی مسلمانوں میں تو پڑھتے ہیں, تو کئی بچے ایسے ہیں نا صبح کی نماز کے لیے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے. واقعی صحیح بات ہے, دن کے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز بہت مشکل لگتی ہے. فریدہ, اس میں پھر وہی ہے کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے نا, ان کو مشینی دور نہیں تھا, رات کے وقت بچوں کو جلدی سلاتے تھے, اور دودھ اینڈ پہ جو پلانے والی جو ہے نا, یہ کچھ چیزیں ہیں جو پیچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں, تو صبح جاگ آتی ہے. یہ چیک کرنا ہے ہم نے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرن. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.